السلام علیکم دوستو، واصف علی سلطانی کے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم اپنے چینل پر ولاگ کا ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سلسلہ نہ صرف آپ کی دلچسپی کے لیے ہوگا بلکہ آپ معلوماتی اور تعلیمی پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالے گا۔ آپ سب اس کو سراہیں گے، تو مجھے اپنی رائے ضرور دیں تاکہ ہم اپنی ویڈیو کو مزید بہتر سے بہتر کر سکیں، اور ہاں، اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو آج کا ولاگ شروع کریں۔ تو یہ ہے جی بین الاقوامی کانفرنس، جو کہ اس سال پاکستان کے آئیڈیالوجیکل مرکز لاہور کے ایوان اقبال کمپلیکس میں اقبال اکیڈمی اور ای آئی کے تعاون سے منعقد ہوئی ہے۔ یہ کانفرنس 17 سے 19 نومبر تک جاری رہی۔ تو یہ کانفرنس اس لحاظ سے اہم ہے کہ یہاں دنیا بھر کے اسکالرز، دانشور اور محققین علامہ اقبال کی فکر اور فلسفے پر بات کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، کیونکہ اس کا موضوع ہے علامہ اقبال کے فلسفے کا بین الاقوامی مطالعہ۔ تو یہ کانفرنس اس لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ جتنے بھی دانشور اور اسکالرز یہاں اپنے مقالہ جات لکھ کر لاتے ہیں، تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک ایک مقالہ لکھنے کے لیے کئی کتب کھنگالنی پڑتی ہیں، ان کو دیکھنا پڑتا ہے، تب جا کے ایک مقالہ جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ تو اس کانفرنس میں تقریباً 40 سے 45 کے قریب جو ہے وہ اسکالرز تھے جنہوں نے اپنے مقالہ جات پیش کیے۔ تو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یہ کس حد تک جو ہے کانفرنس ایک کامیاب کانفرنس رہی ہوگی، اور کس حد تک علمی اور فکری گفتگو اس کانفرنس کا حصہ رہی ہوگی، کیونکہ اقبال کی شاعری اور فلسفے نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہوا ہے، اور یہ کانفرنس ان خیالات کو دنیا بھر میں پھیلانے کے لیے ایک اور قدم کے طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ تو ایوان اقبال جہاں یہ کانفرنس منعقد ہوئی، خود اقبال کے افکار کی علامت ہے۔ یہاں آپ کو نہ صرف علم و ادب کی فضا ملے گی بلکہ اقبال کی یادگار چیزیں دیکھنے کا موقع بھی ملے گا۔ تو آئیے آپ کو یہاں چند موجود یادگاریں دکھاتے ہیں اور کیا خوبصورتی سے اس ایوان اقبال کی ڈیکوریشن کی گئی ہے۔ کانفرنس جو کہ 3 دن کی تھی، پہلے دن میں جو ہے وہ اسکالرس کی جو انٹری تھی اور ان کا ڈنر تھا، اور ان کو لاہور کی جو خوبصورتی ہے وہ دکھائی گئی تھی۔ دوسرے جو 2 دن ہیں وہ باقاعدہ طور پر اکیڈمک سیشنز تھے، جنہوں میں مختلف دانشوروں نے جو ہے اپنے مقالہ جات پیش کی۔ تو کانفرنس کی آخری سیشن میں مختلف لوگوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔
تو اکیڈمک سیشنز کے دوران آئی ٹی کا بھی پروگرام تھا، جس میں میں نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ اسکالرز سے جو ہے وہ میں مل سکوں، تاکہ ہم ان سے کچھ سیکھ سکیں اور اقبالیات کے حوالے سے اپنا تبادلہ خیال کر سکیں۔ تو میں آپ کے ساتھ یہاں پہ ڈسکس کروں گا اس کانفرنس کے جو سب سے اہم نکات تھے، وہ یہ تھے کہ اس میں بہت زیادہ سفارشات پیش کی گئیں، دنیا بھر کے سے دانشور اور محققین یہاں تشریف لے کے آئے اور اقبال کے فلسفے پہ انہوں نے بات کی اور اس کی فکر کو آگے بڑھانے کی بات کی۔ تو جو مین پوائنٹس تھے کانفرنس کے وہ یہ تھے کہ جتنے بھی بین الاقوامی ممالک ہیں وہاں پہ اقبال چیئرز قائم کی جائیں، اگر وہاں پہ اقبال چیئرز ممکن نہ ہو تو اقبالیات کے شعبے جو ہیں وہ قائم کیے جائیں، اور اقبال کا جو کلام ہے اس کے بارے میں مختلف زبانوں میں تراجم کیے جائیں، مثلا اندلسی زبان میں، فرانسیسی، رشین، جتنی بھی لینگویجز ہیں، تاکہ وہ لوگ بھی اقبال کے فلسفے سے متاثر ہو سکیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی کنورٹڈ مسلم ہیں، یعنی جو دوسرے مذاہب سے اسلام میں آئے ہیں، تو وہ سب سے زیادہ جس تھنکر کو پڑھتے ہیں تو وہ علامہ محمد اقبال ہے۔ تو جہاں یہ سفارشات یا تجویز دی گئیں تو وہاں یہ بھی بتایا گیا کہ جو اقبال ہے وہ بیسیکلی ایک فلاسفر ہے، اس کا جو تعلق ہے وہ علم فلسفہ سے ہے، منطق سے ہے، لاجک سے ہے، جس کی بنیاد پر ہم اسے ایک عظیم فلسفی مانتے ہیں، جو آج بھی 20ویں صدی میں ایک عظیم فلسفی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں علم فلسفہ جو ہے وہ مکمل طور پر یتیمی کا شکار ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر ہم کاؤنٹ کریں تو ہم فنگرز پر کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ صرف 5 یونیورسٹیز ہیں جو ہمیں فلسفی آفرز کرتی ہیں، یعنی پشاور یونیورسٹی پشاور، پنجاب یونیورسٹی لاہور اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور، بہاؤالدین ذکری یونیورسٹی ملتان میں اور ایک کراچی یونیورسٹی کراچی میں۔ لیکن یہاں پہ صرف بی ایس لیول پہ یا بہت کم جگہوں پہ جو ہے وہ فلسفہ پڑھایا جا رہا ہے، لیکن ان یونیورسٹیوں میں بھی بہت سے ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جو بند ہونے کے قریب ہیں، کیونکہ تقریباً 5-7 بچے جو ہیں وہ اس میں داخلہ لیتے ہیں اور کوئی اس طرح کی پراپر کلاس کا ماحول نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہ شعبے بھی جو ہے وہ بند ہو رہے ہیں۔ اور بدقسمتی سے جو پاکستان کا کیپٹل ہے اسلام آباد، وہاں پہ ایک یونیورسٹی بھی نہیں ہے جو آپ کو فلسفی آفر کرے۔ تو جو ہمارے مین فکر ہے، جو ہمارا جو پروڈیوس کردہ تھنکر ہے، جو ہم نے 100 سالوں میں پروڈیوس کیا ہے، جو فلسفر ہمارا گزرا ہے، وہ صرف علامہ اقبال ہے، اور علامہ اقبال کا جو بیسک سبجیکٹ ہے وہ فلسفی ہے۔ تو اگر ہم علم فلسفہ کو نظر انداز کر دیں گے تو ہم میں فکری شعور کیسے پیدا ہوگا؟ ہم میں جو ایک دوسرے کی رائے کا جو احترام ہے وہ کس طرح پیدا ہوگا؟ ہمیں معاشرے میں برداشت کیسے قائم ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے درمیان جو ہجومی انصاف کے طور پر لوگ دوڑ چڑھتے ہیں کہ بھی جہاں دل کیا، جہاں خود ہی فیصلہ کر لیا، خود ہی عدالت لگا لی، تو کوئی ایک دوسرے کا پوچھنے والا نہیں ہے، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ سب اسی وجہ سے ہے، جو معاشرے میں بد امنی ہے، جو زوال پذیر معاشرہ ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہاں پہ علم فلسفہ کا فروغ نہیں ہے، اگر کوئی جگہ پہ ہے تو وہ بھی قریب المرگ ہے۔ تو اس لیے اگر ہم علم فلسفہ کو اپنائیں گے تو ہم سماجی، ثقافتی، قانونی اور سیاسی طور پر جو ہے وہ مضبوط ہو سکیں گے اور اپنے معاشرے کو ایک بہتری کی طرف لے جا سکیں گے۔